لقد نصركم اللہ ببدر وانتم اذلہ. قرآن میں تبوک اور حنین کی جنگوں کو امپورٹنس دی ہے. جن کو قرآن نے اہمیت دی ہے ان کا ذکر ہم کم کرتے ہیں، اور جن کا ذکر قرآن میں نہیں ہے اس کے لیے رات دن دوڑتے ہیں، جھومتے ہیں. سید الشہداء کو حضور نے اپنے چچا جان امیر حمزہ کو کہا. تو پھر یہ سنی لوگ امام حسین کو کیوں کہتے ہیں شہید اعظم؟ اس طرح کے گول مٹول سوال کرتے ہیں یہ لوگ. میں نے سوچا جب حسین کی یاد میں یہ جلسہ ہو رہا ہے تو پھر سود سمیت اس کا جواب بھی دینا چاہیے. اور اسی لیے میں نے قرآن کی بڑی خاص بڑی مشہور آیت کریمہ کہ حسین جز کی تلاوت کا شرف حاصل. ارشاد ربانی کیا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ. اللہ پاک اپنے محبوب کو مخاطب فرما کے ارشاد فرما رہا ہے کہ محبوب انہیں یعنی اپنے لوگوں کو، اپنے چاہنے والوں کو، یہ ہم کی ضمیر کا مرجع جو ہے وہ اصحاب رسول ہے، اپنے صحابہ کو اللہ کے دنوں کی یاد دلائیں. اس کی یاد دلائیں؟ نہیں سمجھ. اللہ کے دنوں کی. کس کی یاد دلائیں؟ اللہ کے دنوں کی. یاد دلائیں. سچ بات تو یہ ہے کہ ہر دن اللہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا عند اللہ، اللہ کے نزدیک 12 کے 12 مہینے اللہ کے. منہا اربعۃ الحرم، اس میں 4 ایسے ہیں جو حرام ہیں حرمت کی وجہ سے، وہ ایک الگ موضوع ہے، اس میں نہیں جا رہا. جب ہر دن اللہ کا تو اے اللہ پھر اس دن کو ہم 13 دن کرتے ہیں. سنڈے بھی 13 ہے، منڈے بھی 13 ہے، ٹیوزڈے، وینسڈے، تھرسڈے، فرائیڈے، سیٹرڈے سب 13 ہے. جنوری، فروری، مارچ، اپریل سے لے کر کے دسمبر تک مولا سب 13 ہے. جب ہر دن 13 ہے، ہر پہر 13 ہے، ہر وقت 13 ہے، خود ہم 13 ہیں. انا للہ و انا، کیا پڑھتے ہو؟ ہم اللہ کے ہیں، وی بلانگ ٹو اللہ. تو جب ہم سب یہاں تک کہ دن رات، چاند سورج، دھرتی گگن، آکاش پاتال، چندرما، جب سب اللہ کا ہے تو اے اللہ پھر 13 وہ دن کون ہے جس کی تو یاد دلا رہا ہے محبوب؟ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ. اے محبوب انہیں اللہ کے دنوں کی یاد دلا. سید المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے لے کر حضور شیخ الاسلام علامہ مدنی میاں تک جتنے بھی مفسرین گزرے، جتنے بھی گزرے، سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہاں ایام اللہ سے مراد ہر دن نہیں. توجہ چاہوں گا، ایام اللہ سے مراد ہر دن نہیں ہے، بلکہ وہ دن ہے جس دن اللہ کی شان کھلے عام نظر آئے. وہ دن جو اللہ کی قدرت کے حوالے سے یاد کیا جاتا ہے. وہ دن جس دن اللہ نے اپنے کارخانے قدرت سے ایسے انمول نمونے بنائے جنہیں سوچ کے آج بھی عقل شتر و حیرہ رہتی. چنانچہ تفصیل کے ساتھ مفسرین نے لکھا کہ جس دن اللہ نے آسمان بنایا وہ اللہ کا دن ہے، جس دن زمین بنایا وہ اللہ کا دن ہے، جس دن دھرتی گگن پون آکاش پاتال بنائے وہ اللہ کا دن ہے، جس دن اللہ نے سمندر بنائے وہ اللہ کا دن. جس دن اللہ ایسا کام کیا جو لوگوں کی عقلیں تسلیم نہ کرے، وہ دن کس کا ہے؟ اللہ کا.
چنانچہ حضرت آدم کو جب دنیا سے زمین پہ اتارا وہ دن اللہ کا دن ہے. حضرت نوح کی کشتی کو جودی کا ساحل کیا وہ دن اللہ کا دن ہے. جس دن اللہ نے ابراہیم کو آتش نمرود سے بچا لیا وہ جس دن اللہ نے حضرت یعقوب کو بینائی دے دی وہ اللہ کا دن. جس دن اللہ نے اپنے یوسف کو کنویں سے نکالا وہ دن اللہ کا دن. جس دن اللہ حضرت ایوب کے صبر کی معراج کرا دی وہ دن اللہ کا دن. جس دن اللہ نے موسیٰ کلیم اللہ کے لیے دریا میں راستہ بنا دیا وہ دن اللہ کا دن. اب مجھے بتاؤ, میں آؤں گا گھر جو آپ سننا چاہیں, لیکن صرف میں آپ کے چہروں کو پڑھنے کی کوشش کروں. ایک ایگزامپل دیتے ہوئے ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, بخاری و مسلم کی حدیث ہے یعنی متفق علیہ, ایک آبادی سے گزر رہے تھے. بنی قریظہ مدینے سے بالکل سٹی ہوئی یہودیوں کی آبادی تھی. پتہ چلا کہ سب روزے سے, کیا ہے سارے یہودی. آخر اسلام نے فرمایا یہ لوگ کیوں آج روزہ رکھتے ہیں, ان کو سب پتہ, لیکن پوچھ اس لیے رہے ہیں تاکہ ابو بکر جان جائیں, عمر جان جائیں, عثمان جان جائیں, علی جان جائے, میرا ہر ولی جان جائے, ہر صحابی جان جائے. ازراہ تعلیم امت. پوچھا لماذا یصومون ہؤلاء, یہ کیوں روزہ رکھ رہے ہیں؟ تو ایک صحابی نے عرض کیا حضور یہ اس لیے روزہ رکھ رہے ہیں کیونکہ آج یوم عاشورہ, کیا ہے عاشورہ کا دن ہے. اب میں آ رہا ہوں, آپ کا حسینی مزاج بنانا چاہتا ہوں. آج عاشورہ کا دن ہے. اچھا تو اس دن سے ان کو کیا نسبت؟ کیا یہ کہتے ہیں کہ آج ہی کے دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے لیے دریائے نیل میں راستہ بنا کر انہیں بچا لیا اور فرعونیوں کو غرقاب کر دیا. یہ دن اتنا مہان ہے کہ اس دن یہ لوگ روزہ رکھتے ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا نحن احق بموسیٰ, اگر بات موسیٰ کی تو میرے صحابہ سن لو, ان یہودیوں سے زیادہ ہم موسیٰ پر حق رکھتے ہیں. ہم حق رکھتے ہیں. اگر یہ ایک دن روزہ رکھتے ہیں تو تم 2 دن روزہ رکھتے, چاہے عاشورہ سے پہلے ملا لو یا عاشورہ کے بعد ملا لو, 2 دن رہنا. ان کی مخالفت بھی ہو جائے گی, موسیٰ کی یاد بھی. اب مجھے بتاؤ, میرا نبی, توجہ چاہوں گا, میرا نبی اعجاز خدا بندی جو حضرت موسیٰ کے لیے دریائے نیل میں ہوئی, جو معجزہ رونما ہوا, اس کی یاد مناوے تو کوئی صحابی اسے بدعت نہ سمجھے. جب ہم آمنہ کے لال کی ولادت مناتے ہیں تو نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, حضور تاج العلماء, جشن شہید اعظم, جشن شہید اعظم, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ایک سوال یہاں اور کہ جب عاشورہ اتنا بڑا دن ہے کہ اسی دن دنیا بنی, اور اصح روایات میں ہے کہ اسی دن قیامت بھی آئی. یہ اور بات ہے کہ وہ دن جمعہ ہوگا, سورہ اسرافیل پھونکا جائے گا, اسی دن سب کچھ بچا, برگ و ثمر, شمس و قمر, شجر و حجر, خشک و تر, بحر و بر, سیم و زر, سب کچھ اس دن بنا جب یہ طے ہے. اسی دن انبیاء علیہ السلام کو اس دن سے بڑی گہری نسبت ہے, جیسا آپ نے سنا ہے. اس دن اللہ کا محبوب کیوں نہیں آیا؟ توجہ رکھو, کیوں نہیں آیا؟ دن تو بڑا عظیم, دن ایسا ہے کہ عاشورہ کے دن کو اللہ کا دن کہا. کیا کہا؟ اللہ کا دن. وہ دن جس دن آتش نمرود سرد ہو گئی ابراہیم خلیل اللہ کے لیے, اس دن مصطفیٰ جانے رہے دنیا میں. وہ دن جس دن حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نجات مل گئی, اس دن اللہ کا محبوب کیوں نہیں آیا؟ راز کیا ہے؟
کہ عاشورہ یوم عاشورہ کو نہیں، محرم کی 10 کو نہیں آئے، نبی آئے تو ربیع الاول کی 12۔ ایک ایسا مہینہ، میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ایسا مہینہ جس مہینے کا مہتو حضور کی آمد سے پہلے تھا ہی نہیں، کسانوں کا مہینہ، آپ لوگ بھی جانتے ہیں ربیع کی فصلیں، وہ ہم لوگوں نے شرح قائد میں پڑھا تھا، انبت الربیع البقلہ کا ربیع کا لفظ پہلی بار میں نے سنا تھا، یہ ربیع جو ہے اس کا تعلق فصل سے، جیسے خریف ہے، ربیع کی فصل ہے، خریف کی فصل ہے، برسات کی فصل ہے، کہتے ہو نا کسان لوگ، یہاں کسان کم ہیں، ہم لوگ کسان پردیش سے آئے ہیں، اتر پردیش سے، اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو ربیع کی فصلیں کسان جانتا ہے کیسی ہوتی ہیں، کسانوں والے مہینے میں مصطفیٰ، معاملہ کیا ہے؟ ہری ہری زمین پہ نہیں آئے، جہاں انبیاء بنی اسرائیل آئے آئے تو وادی غیر ذی زرع بنجر زمین میں، معاملہ کیا ہے؟ جمعہ کے دن نہیں آئے جو دن تمام دنوں میں مانے، دوشنبہ کے دن آئے، سوموار کو آئے، پیر کے دن پیروں کا پیر آئے، شاید اسی لیے اس دن کو پیر کہتے ہیں۔ معاملہ کیا ہے؟ وہ خاندان جو بنی اسرائیل کہ انبیاء کی آمد کا گواہ ہے، اس خاندان میں نہیں پیدا ہوئے بلکہ بنی قریش میں۔ مہینہ چنا تو رمضان کا نہیں جو بڑا اہم مہینہ، بلکہ محرم، بلکہ ربیع الاول کا مہینہ۔ تاریخ چنی تو محرم کی 10 نہیں بلکہ ربیع الاول کی 12، دن چنا تو جمعہ نہیں سوموار، زمین چنی تو مکے کا بنجر، خاندان چنا تو بنی اسرائیل نہیں، وہ بنی اسرائیل جس کے بارے میں رب تعالیٰ نے فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی، یہ تاج پہنایا، وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل یاد کرو ان نعمتوں کو جو اللہ نے تم پر کی ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام عالمین پہ تمہیں مہانتا عطا کی ہے، تمہیں سپیریٹی دی ہے، تمہیں فضیلت بخشی ہے۔ وہ بنی اسرائیل اس خاندان میں آئے تھے، بنی قریش میں آئے، بنو ہاشم میں آئے، بنی لوئی میں آئے، بنو کلاب میں آئے، بنو مدرکہ میں آئے، بنو خزیمہ میں آئے، عرب میں آئے، فلسطین میں نہیں آئے۔ معاملہ کیا ہے؟ اگر یہ جواب دل کے کسی حصے کو چھو جائے تو محبت سے دعا یاد کرو وہ دن جب مکے میں رہتے رہتے میرے نبی قبلہ اول مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے تو یہودی ٹوکتے تھے، کیا کہتے ہیں؟ ٹوکتے تھے، اے عبداللہ کے بیٹے، اگر تمہارا دین اتنا سچا ہے تو تم ہمارے قبلہ کی طرف منہ کیوں کرتے ہو؟ اور جب نبی نے معجزات دکھانے شروع کیے تو تانے دینے لگے کہ تم ہمارے قبلے سے جڑے ہو، اسی لیے تمہیں فیض ملتا ہے، تم ہمارے قبلے نے تمہیں عظیم بنایا، ہمارے قبلے نے تمہیں عظیم بنایا۔ غیرت محمدی کو یہ برداشت نہ ہوا، وہ دن آ گیا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، اللہ پاک نے فرمایا محبوب ہم دیکھتے ہیں آپ کا چہرہ آسمان کی طرف، ہمیں معلوم ہے آپ کیا چاہتے ہیں، ارے اپنا منہ پھیر لیجئے اس قبلے کی طرف جسے آپ چاہتے ہیں تاکہ اپنا کہیں ایسا نہیں، کہیں ایسا نہ ہو۔ توجہ چاہوں گا سبحان اللہ، اگر میرا نبی بھی نبیوں کا سردار احمد مختار سید ابرار ہم سب کا قرار ہمارے آقا اگر محرم کی 10 کو پیدا ہوتے، یوم عاشورہ میں اگر آمینہ کے گھر میں جنم لیتے تو یہودی تانا دیتے کہ دیکھ یہ سید الانبیاء اس لیے ہے کیونکہ اس دن آئے جس کا تعلق موسیٰ سے ہے، اس دن آئے جس کا تعلق ابراہیم سے ہے، اس دن آئے جس کی نسبت یونس سے ہے، اس دن آئے جس کی نسبت ایوب سے ہے۔ وہ کہتے کہ نبی
عربی میں نبی سے کسی کو عظمت نہیں ملی، بلکہ محرم کی 10 سے نبی کو عظمت ملی۔ اس سے پہلے کہ وہ تانا دیتے، اللہ نے اپنے محبوب کو ربیع الاول کی 12 میں بھیج کر اعلان کر دیا، اے لوگوں دیکھو دیکھو، سب کو عاشورہ سے عظمت ملی ہے، اور عاشورہ کو میرے مصطفیٰ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، حضور تاج العلماء، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سب کو بنی اسرائیل سے رفعتیں ملی، خاندان سے لوگ پہچانے گئے۔ اب وہ نبی آیا ہے جس سے خاندان پہچانا گیا، لوگ قبلہ سے پہچانے گئے۔ اب وہ نبی آیا ہے جس سے قبلہ پہچانا گیا، لوگ تاریخوں سے پہچانے گئے۔ اب وہ نبی آیا ہے جس سے تاریخیں پہچانی گئی۔ اسی لیے رب تعالیٰ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے، توجہ چاہوں گا، آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا تاکہ لوگ سمجھ جائیں کہ آپ کی بلندی میں کسی کا سپورٹ نہیں ہے، بلند کرنے والا خدا ہے، بلند ہونے والے نبی جب آئے ربیع الاول تو ربیع الاول سے نبی کو نہیں، نبی سے ربیع الاول کو عزت ملی۔ 12 کو آئے تو 12 سے نبی کو نہیں، نبی سے 12 کو عزت ملی۔ پیر کے دن آئے تو پیر کے دن سے نبی کو نہیں، نبی سے پیر کے دن کو عزت ملی۔ وادی غیر کی ذرا مکے میں آئے تو جب تک آئے نہ تھے ابراہیم ہاتھ اٹھا کے کہتے تھے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے اللہ میں اپنی فیملی کے ساتھ اس بے آب و گیا اس بنجر زمین پہ آیا ہوں مولا۔ ابراہیم کرتے تھے، مگر جب نبی نے قدم رکھا تو خدا نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا۔ تو اللہ قسم کھانے لگا اس دن لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ بات کلیئر ہو گئی نا؟ سب کو سب چیزوں سے عزت ملی، سب کو مصطفیٰ سے عزت ملی، مصطفیٰ سے سب کو عزت ملی۔ مگر ایک سوال تو ہے کہ حضرت یوسف کا کنویں سے نکلنا اللہ کا دن ہو جاتا، حضرت ابراہیم کا آتش نمرود سے بچ جانا اللہ کا دن کہلاتا، حضرت یونس کا مچھلی کے پیٹ سے نکلنا اللہ کا دن کہلاتا، حضرت موسیٰ کا دریائے نیل سے گزرنا راستہ بن جانا اللہ کا دن کہلاتا۔ اے رب، اے پروردگار عالم، حضرت عیسیٰ کا چوتھے آسمان پہ روانہ ہو جانا جب یہ اللہ کا دن کہلاتا، تو پھر تو نے یہ اعلان کیوں نہیں کر دیا کہ مصطفیٰ کی آمد بھی اللہ کا دن ہے؟ کچھ چیزیں مولا نے ہمارے عشق اور محبت کے حوالے کر دی اور فیصلے کے لیے کہہ دیا سن، ارے جب وہ انبیاء جن کو ہمارے محبوب کی وساطت سے نبوت ملی، جب ان کے معجزے دکھانے والے دن اللہ کا دن ہو سکتے ہیں، تو جس دن میرے نبی نے چاند کے ٹکڑے کیے وہ درخت کو قدموں سے اکھاڑ دیا وہ بھی اللہ کا دن، جس دن میرا نبی بدر احد خندق میں تلوار چلا رہا وہ بھی اللہ کا دن۔ اسی لیے ان دنوں کو کہیں لوگ بھول نہ جائیں، اللہ پاک ہمارے محبوب یاد دلاؤ۔ جو قرآن میں ہے وہ تو یاد رکھیں گے، لیکن جو ایمان میں ہے انہیں یاد دلاؤ۔ Do remind them about the days of Almighty Allah. انہیں اللہ کا دن یاد دلاؤ، یاد دلاؤ۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ خیال آ جائے
کہ یار یوم عاشورہ سے بظاہر تو کوئی نسبت حضور کی نہیں، اس کو اگر سمجھنا ہے تو یہ سمجھو کہ بظاہر نبی سے نسبت اس لیے نہیں تھی کہ اگر ہوتی تو یہودی کہتے اس دن کی وجہ سے، ہے نا، یہ سمجھ چکے ہیں نا یہ پورا حصہ، اس دن کی وجہ سے نبی کو عزت ملی، اگر اس دن پیدا نہ ہوتے تو شاید اتنے فینومینل، میگنیفیسنٹ، آؤٹ اسٹینڈنگ، مائنڈ بلوئنگ، اتنے لاجواب نبی نہ ہوتے۔ یہ اتنے لاجواب اس لیے ہیں جو کہ لاجواب دن میں پیدا ہوتے۔ یہ تانا دیتے اس سے پہلے کہ وہ تانا اور دیتے، توجہ چاہوں گا اللہ کرے سب سمجھ جائیں، اور تانا دیتے، اللہ کی شان دیتے۔ اس دن کو بظاہر تو اللہ نے نبی سے منسوب نہیں کیا، مگر نبی کے دلالے، نبی کی آنکھوں کے تارے، فاطمہ زہرا کے دل کے پیارے، حیدر خیبر شکن کی آنکھوں کے نظارے، حسن مصطفیٰ کی پاس جناب زہرا کی آبرو، شہزادہ تلکو قبا، راکب دوش مصطفیٰ، نائب محمد مصطفیٰ، جناب مولا حسین علی جدہ علیہ السلام کو چنا، شہادت کے لیے چنا تو شہادت کے لیے کوئی اور دن نہیں بلکہ عاشورہ کا دن، تاکہ دنیا سمجھ جائے ڈائریکٹ اس دن سے نبی منسوب نہیں ہے مگر حسین کے ذریعے نسبت ہے۔ حسین کے ذریعے نسبت بولیے مل گئی، تاریخ گواہ ہے۔ نبی نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، پتہ نہیں کسی نے سنا ہے کہ نہیں ہے، آقا نے فرمایا حسین مجھ سے ہے، کیا فرمایا؟ اور میں حسین سے، حسین مجھ سے، میں حسین سے، حسین سرکار سے ہیں، یہ تو سب کو سمجھ میں آتا ہے، حضور کے نواسے ہیں، ناتی نواسے ہی سے ہوتا ہے، حضور کی بیٹی کے بیٹے ہیں اس لیے حضور سے ہیں، سمجھ میں آ رہا ہے، حضور کے علی کے بیٹے ہیں، سمجھ میں آ رہا ہے، حضور کی آنکھ کے ہاتھوں میں کھیلے ہیں اس لیے حضور سے نہیں۔ کیا ہو رہا ہے؟ اپنے غصے پہ بیٹا کنٹرول رکھو، نقصان اپنا ہی ہوگا، تو شاید ہو گیا ہوگا۔ توجہ ہے آپ لوگ؟ ایک بار اچھی لگا کہ سب لوگ کہہ دو یا حسین، الحمدللہ۔ توجہ چاہوں گا، نبی نے فرمایا حسین مجھ سے، کیا فرمایا؟ حسین مجھ سے، حسین فرام مائی سیلف، مجھ سے، یہ سب کو سمجھ لگا۔ حسین نبی کے نواسے ہیں، حسین مجھ سے، اس لیے کہ نبی نے اپنے کاندھے پہ بٹھا کے گھمایا ہے، اپنی پیٹھ پہ بٹھایا ہے، پلکوں پہ بٹھایا ہے، سینے سے لگایا ہے، اپنے چبا ہوئے لقموں کو کھلایا ہے، پالا ہے، پوسا ہے، ان کے جھولے کو جھلایا، تو حسین نبی سے، حسین لیکن نبی حسین سے، پھر تھام کے سنا آقا نے ایک بات نہیں کہی، ادھوری نہیں کہی، پوری کہی کہ حسین مجھ سے اور میں حسین سے، تو حسین نبی سے، نبی حسین سے کیسے؟ اس کا راز یوم عاشورہ میں کھلا۔ اور حسین جب مکے میں تھا وہ حسین منی، حسین مجھ سے ہے، جب میری ہاتھ کو پکڑ مدینے میں پیدا ہوا تو مجھ سے ہے، آمینہ فاطمہ کی گود میں رہا، حسین منی، حسین مجھ سے ہے، میری پیٹھ پہ حالت نماز میں بیٹھ گیا، حسین مجھ سے ہے، میرے سوائے لقمے کھا رہا ہے، حسین مجھ سے ہے، میرے ساتھ چلتا
کر رہا، حسین مجھ سے میرے کاندھے پہ حسن کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ حسین مجھ سے ہے، میری شکم پر ہے، میرے سینے پر ہے، کبھی میری ٹانگوں پر ہے، کبھی ممبر میں، کبھی محراب میں، کبھی مسجد میں، کبھی سفر میں، کبھی حضر میں، کیونکہ حسین مجھ سے ہے۔ لیکن دشت کربلا میں عاشورہ کے دن جب حسین نے اپنی گردن کٹا دی تو تکبیر بولنے لگی، اے حسین اب تک تو تم نبی سے تھا، آج نبی تم سے تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن شہید اعظم، جشن شہید اعظم حضور تاج العلماء، حضور تاج العلماء، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اسی لیے میں رب کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، جس طرح ذبح اسماعیل والا دن اللہ کا دن، جس طرح صبر ایوب کے معراج والا دن اللہ کا دن، جس طرح حضرت یوسف کے کنویں سے نکلنے والا دن اللہ کا دن، جس طرح حضرت ابراہیم کا آتش نمرود سے بچ جانے والا دن اللہ کا دن، جس طرح حضرت موسیٰ کے لیے دریا میں راستہ بننے والا دن اللہ کا دن، جس طرح عیسیٰ ابن مریم کا چوتھے آسمان پر چلا جانا اللہ کا دن، اسی طرح دشت کربلا میں حسین کا اپنی گردن پہ دینا اللہ کا دن۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیونکہ گردن تو حسین کی کٹ رہی تھی، قربانی مصطفیٰ کی ہو رہی تھی، اس لیے ہم لوگ کربلا کو بہت یاد کرتے ہیں، کیونکہ کربلا میں جو ہوا اور جس دن ہوا وہ اللہ کا دن۔ ایک وجہ تو یہ بالکل کلیئر ہے، سمجھ میں آ گیا، ایک وجہ اور ہے اور وہ قابل غور ہے۔ بہت ساری اور بھی امثال و قصص ہیں جنہیں اللہ کا دن کہا گیا۔ حضرت یوسف کے قصے میں کیا سورہ یوسف پڑھا کسی نے؟ کچھ لوگ تو اسے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ استغفر اللہ، لیکن کچھ مستشرقین نے جو ہے اسے لو اسٹوری کہا کہ یہ تو یوسف اور زلیخا کی لو اسٹوری ہے۔ نہیں میرے دوستو، نہیں، یہ وہ قصہ ہے جسے اللہ نے احسن القصص کہا۔ نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن۔ اب تک ہم نے جو بھی تجھ پر نازل کیا وہی کی، یہ محبوب ان سارے قصوں میں سب سے پیارا قصہ ہے۔ اور جانتے اس میں کیا ہے؟ اس میں حضرت یوسف کا اپنے بھائیوں کے ذریعے زیادتی کا ذکر ہے، اس میں کنویں میں جانا، پھر کنویں سے نکلنا، پھر مصر کے بازار میں بکنا، پھر عزیز مصر کا خریدنا، پھر زلیخا کا ان پہ فریفتہ ہونا، پھر زلیخا کا پر حوث کا اثر ہونا، اور اس کے بعد پھر زلیخا کا مایوس ہونا، پھر یوسف کا جیل میں جانا، پھر جیل سے خواب دیکھنا، پھر خواب کی تعبیر بتا کر کے عزیز مصر خود بن جانا، اور اس کے بعد تخت مصر پر براجمان ہو جانا۔ یہ سارا واقعہ قصہ یوسف نہ اس سے کم ہے نہ زیادہ، یہی سب ہے، میں نے ایک ساتھ میں بیان کر دیا۔ اور اللہ نے اس میں جس سے کوئی اندر کیا کہا؟ قرآن کا سب سے بے مثال قصہ، سب سے لاجواب قصہ۔ ہمیں سوچ، جب قصہ یوسف جس کے اندر نہ بدر کا رنگ ہے، نہ احد کا، نہ خیبر کا، نہ خندق کا، جس میں نہ آتش نمرود ہے، نہ فرعون کی زیادتیاں، نہ حامان و شداد کا ظلم و ستم، صرف کنعان کے ایک شہزادہ، ایک نبی زادے کا قصہ ہے جو کنعان سے چل کر کے مصر پہنچا۔ لیکن اللہ نے اس سورے کو تمام سوروں میں عظیم، اس قصے کو تمام قصوں میں عظیم کیوں کہا؟ کیوں؟ کیونکہ یہ عجیب بات ہے۔ کیا ہے؟ تو قرآن پاک میں بہت ساری ایسی بھی صورتیں ہیں جن کو اس لیے اہمیت، واقعات ہیں جن کو اس لیے اہمیت دی گئی کہ یہ بڑا عجیب ہے۔ اور جو چیز عجیب ہوتی ہے کیا ہوتی ہے؟ نہیں سنتا ہے آپ لوگ کون گزرا اپنی گردن میں، مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا۔ یہ حسینی بیٹھے میرے ساتھ،
کوئی بھی چیز قرآن میں جب عجیب ہوتی ہے، عجیب سمجھے، آسان کر دوں آپ کی بھاشا میں، عجیب، انکریڈیبل، اوشوشنیہ، عقل پہ نہیں ہے، اب کچھ سمجھ میں آیا، ادبھت، اب اس سے زیادہ آسان نہیں کرنا، اب ورنہ بدھ نہیں بدھو ہو جاؤ گے، اگر مسکرا دیا کرو یار، اس پہ کوئی جی ایس ٹی نہیں، ہاؤ مچ یو کین اسمائل وین ایور ویئر ایور، جب چاہو جہاں چاہو، جب کوئی چیز عجیب ہوتی ہے تو اسے اللہ پاک فرماتا ہے اسے پڑھو، کیونکہ یہ میری عجیب نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ حسن یوسف کو دیکھ کر جب زنانے مصر نے انگلی کاٹی تو بات عجیب تھی، لیکن عاشق سوچنے لگا کہ جب یوسف کے حسن کو دیکھ کر انگلی کٹ گئی پتہ نہیں چلا، تو جب شہید مولا کا جلوہ دیکھتا ہے تو اسے قتل کرنے کا احساس ہوتا ہے۔ عجیب، اسی کو کہتے ہیں عجیب بات، عجیب بات، ایک عجیب واقعہ قرآن میں اور اس واقعے کو ضرور سنیے، اور خود قرآن پاک نے اس واقعے کو عجیب کہا ہے، ادبھت کہا ہے، کیا ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، بے شک رقیم اور کہف کے لوگ میری نشانیوں میں سے عجیب نشانی، عظیم نہیں، عظیم اور عجیب میں فرق ہے، عجیب یعنی ادبھت، ادبھت نشانی، ایسا نہ کرو ورنہ مولا حسین ناراض ہو جائیں۔ ابھی ایک موبائل ٹوٹتے ٹوٹتے بچے، توجہ چاہوں گا، ادبھت نشانی کس کو کہا قرآن میں؟ اصحاب کہف، واقعہ کیا ہے اسے بھی ذرا دلچسپی سے سنیے گا تب سمجھ میں آئے گا کہ یہ کتنا ادبھت واقعہ، ادبھت واقعہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی امت میں سے چند اصحاب ایسے تھے جو دقیانوس بادشاہ نام سنا، بڑا ظالم بادشاہ، جابر تھا، ستاروں کی پوجا کرتا تھا، اور جو لوگ حضرت عیسیٰ کا نام لیتے تھے انہیں مار دیتا، اتنا انتہا پسند تھا کہ اپنے سے پہلے والے بادشاہ کو ٹک مار کے خود کرسی پہ بیٹھا تھا، اس کی کوئی نشانی باقی نہ رہے اس کے لیے اس نے اس بادشاہ کے زمانے میں جو سکے چل رہے تھے اس کو بند کر کے نوٹ بندی کر دی تھی اور اپنے سکے اس نے جاری کیے تھے، اور ایسا بادشاہ تھا کہ کچھ جانوروں کی وہ پوجا کرتا تھا، اور اگر کوئی اس جانور کو کچھ کہہ دیتا تھا تو مار دیتا تھا، پھر وہ جو ہے موب لنچنگ اس کے خلاف ہو جاتی تھی، ایسا بادشاہ تھا دقیانوس جس کا نام، اس لیے جو لوگ پچھڑی سوچ کے ہوتے ہیں انہیں کہتے ہیں بڑی دقیانوسی سوچ ہے، وہ دقیانوس اس کا نام تھا۔ یہ جارڈن جو آج موجودہ جارڈن ہے وہی اس کی حکومت تھی، عمان کے قریب میں اس کا وہ تھا، ایسا بادشاہ کہ جو اس کا نام لیتا تھا اسے تو اپنے پاس بلاتا تھا، اور جو اس کے خلاف ہو جاتا تھا اس کے خلاف اپنی محکمے کی انٹیلیجنس کو لگا دیتا تھا اور کہہ دیتا تھا کہ اس پر اتنا ٹیکس لگا دو کہ یہ مر جائے، اس پہ چھان بین کرو، یہ کرو وہ کرو، یہ میرا اپنا نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہو نا میں کس بادشاہ کے بارے میں؟ کہیں اور تو دماغ نہیں جا رہا نا، ارے جانے دو جا رہا ہے، میں تو دقیانوس کی بات، اتنا ظالم کہ جانتا تھا کہ میں حق پہ نہیں، لیکن اگر کوئی حق کی بولی بولے تو اسے مٹا دیتا، اور اس نے ایک سسٹم بنایا، سب سے پہلے دقیانوس نے یہ سسٹم شروع کیا جو اب دنیا میں 2-3 ملکوں میں آ گیا۔ کیا بنایا تھا؟ اس نے کہا جو میرا ہے وہی میری ریاست میں رہے گا، جو میرا نہیں ہے ان سب کے لیے ایک شیلٹر بنایا جائے گا، اسی میں ان کو رکھ دیا جائے گا، زیادہ بولیں گے تو ختم کر دیں گے، یعنی ان کے لیے ان کی ناگرکتا چھین لی جائے گی۔ ایسا بادشاہ اتنا ظالم کہ نہ جانے کتنوں کے چمن اس نے اجاڑ دیے تھے، کتنے گھروں کو برباد کر دیا تھا، جو لوگ 50-50 100 سال سے وہاں آباد تھے انہیں اپنا وطن چھوڑ کر کے دوسری جگہ جانا پڑا کیونکہ اس نے NRC لاگو کر دی تھی۔ ایسا انوائرمنٹ اس ماحول میں کچھ نیک بن گئے،
حضرت عیسیٰ کے سچے امت، اللہ جانے وہ 3 تھے کہ 5 تھے کہ 6 تھے، صوفیہ فرماتے ہیں 6 تھے، 7واں ان کا کتا تھا، کچھ کہتے ہیں 7 تھے، کچھ 8 کہتے ہیں، لیکن یہ طے ہے کہ 4-5 سے کم نہیں تھے۔ انہوں نے طے کر لیا کہ ہم اس کی حکومت کو خود ہی لات مارے اس سے پہلے کہ یہ ہمیں نکالے، اور چلو ایسی جگہ چلتے ہیں کسی گفا میں جہاں بس ہم رہے اور ہمارا اللہ ہو، ہم اللہ کو یاد کریں۔ اس میں سے ایک سے بڑھ کر ایک تھے، یملیخا تھے، اس میں مکسم اللہ تھے، اور بھی بہت سارے اصحاب تھے، بقری نوس تھے، اور بھی لوگ تھے۔ ایک کتا بھی ان کے ساتھ ہو گیا، کتا جہاں جہاں وہ جا رہا تھا کتا بھی پیچھے پیچھے، کتا بھی پیچھے پیچھے، کتا بھی پیچھے پیچھے۔ ایک 2 بار تو انہوں نے نظر انداز کیا کہ یار کیا معاملہ ہے، لیکن پھر وہ ٹانگ اپنی ایسے اٹھا لے، پھر پیچھے پیچھے پوچھ ہلائے، وفاداری دکھائے، پھر پیچھے پیچھے، جب بالکل رقیم میں پہنچے جو بستی ہے گاؤں جہاں وہ کہف کی پہاڑی، تو ان میں سے ایک صاحب تھے جن کا وہ پالتو کتا تھا، اس نے کہا کہ دیکھ اب بس یہ تیری حد ہے، ہم اوپر چڑھیں گے، اب مت آ۔ وہ کتا میرے دوستوں رونے لگا، اسٹارٹڈ ٹو کرائی، رونے لگا، اور ہاتھ اٹھا کے مولا کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، اے اللہ اس بے زبان جانور کو زبان دے دے تاکہ میں تیرے نیک بندوں سے باتیں کر سکوں اور اپنی محبت کا اظہار ان کے سامنے کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھو، اس نے بے زبان جانور کتے کو زبان دے دی، اس کا نام قدمیر تھا، زبان دے دی، اور زبان حال سے وہ کتا کہنے لگا، اے اللہ والو جس دقیانوس کے آتنک سے پریشان ہو کے تم نکلے ہو، میں بھی اس سے پریشان ہوں، میں اس کی چبائی ہوئی حرام کی ہڈیاں نہیں کھانا چاہتا، بس یہاں کھانا کھانا، جو بچے بچے مجھے کھلا دینا، مگر مجھے چھوڑنا مت، اپنے ساتھ رکھنا۔ آگے وہ کتا کہتا ہے، واللہ انی احب الصالحین، قسم خدا کہ میں اللہ والوں سے بڑی محبت کرتا ہوں، بس اتنا ظلم نہ کرنا کہ مجھے چھوڑ دینا۔ تو ان میں جتنے بھی اصحاب سے سب نے کہا چل ٹھیک ہے۔ ایک گفا میں پہنچے جسے کو کہف کی گفا کہتے ہیں، وہ گفا بھی بڑی ادبھت تھی، بڑی عجیب، پورب سے بھی کھلی تھی، پشچم سے بھی کھلی تھی۔ پورب سے جب سورج نکلتا تھا تو اس کی کرنیں اندر آتی، اور پشچم میں جب ڈوبتا تھا تب بھی اس کی کرنیں اندر آتی تھی۔ اسی گفا کے اندر وہ چلے گئے، کتا اندر نہیں گیا، اسے اپنی حد پتا، وہ اسی گفا کے دہانے پر بیٹھ گیا۔ اس کا بیٹھنا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس کے بیٹھنے کی ادا کو بھی اپنے مقدس کلام میں فرمایا، قلبہم باسط ذراعیہ بالوصید، اور ان کا وفادار کتا اپنی باہیں سمیٹے ہوئے لیٹا بیٹھا تھا۔ اندر گئے، سو گئے، کیا کیا؟ زور سے بولی، آپ تو نہیں سو گئے، وہ سو گئے، کتا بھی سو گیا، وہ بھی سب سو گئے۔ 10-20 دن نہیں، 100-150 سال نہیں، 300 سنین وازدادوا 9 309 سال۔ کتنے سال زور سے بولو؟ 309 years completely they slept deeply۔ وہ سو گئے، ان کا وفادار کتا بھی 309 سال تک سوتا۔ 6 مہینے پہ وہ کروٹ بدلتے تھے، ان کا کتا بھی 6 مہینے پہ کروٹیں بدلتا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ سورج جب نکلے تو اس کی کرن اندر آوے اور ڈوبتے وقت پشچم سے اندر آوے، اور کرنیں کہیں میرے محبوب بندوں کو جگا نہ دیں، اللہ نے ان کی نیند نہ کھلے، اس کے لیے نظام فلکی کو بدل دیا۔ قرآن کی آیت پکار اٹھی، وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ۔ سورج جب نکلتا تھا تو کرنیں اندر نہ آئے، میں اسے داہنی طرف پھیر دیتا تھا، اور جب وہ ڈوبتا تھا تو
گرنے اندر نہ آئے میں اسے بند کر گھما دیتا ہوں۔ ذرا سوچو اگر حضرت عیسیٰ کی امت کے اولیاء کے لیے خدا سورج کو دائیں بائیں کر سکتا ہے تو نبی کے علی کے لیے اگر تمہارا پلٹا دے تو ہے کیا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، جس میں شہید اعظم حضور تاج العلماء، حضور تاج العلماء، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہے کہ نہیں ادبھت گھٹنا؟ بولو زور سے۔ 309 سال تک نہ ان کا ناخن بڑھا، نہ بال بڑھا، نہ چہرے پہ کوئی فرق، نہ بوڑھے ہوئے جوان تھے، جوان ہی، کپڑا تک گندا نہیں۔ جب وادی کے اندر بستی میں گئے تو دقیانوس بھی نہ رہا، اس کی حکومت بھی نہ رہی، پوری کی پوری سلطنت جو ہے وہ مسیحیوں کی ہو گئی، حضرت عیسیٰ کا نام جپنے والوں کی ہو گئی۔ 309 سال میں ساری کایا پلٹ گئی۔ ہائے نہیں بولو، عجیب ہے نا۔ اب اس عجیب کو یہی چھوڑیے، ایک نکتہ میں اور بیان کرنا چاہوں گا ذرا، کیونکہ خانقاہی لوگ بیٹھے ہیں، اہل نسبت، اس پہ کرو۔ اگر 4-5 لوگ کہیں مدعو ہوتا، فرض کیجئے کہ 4 لوگوں کو کسی نے بلایا اور ایک ساتھ میں کتا دے دیا، تو کیا کہا جائے گا کہ 4 لوگ تھے، 5واں ان کا کتا ایسا بول رہا ہے؟ طریقہ کیا؟ یہی کہو گے نا کہ 4 تھے، ایک ان کا کتا تھا، لیکن میرے 5واں ہوتا۔ جب جنس الگ ہے تو چوتھے کے بعد 5واں جانور کیسے ہو؟ 4 موبائل ہو اور 5واں لوٹا ہو تو آدمی کہے گا 4 موبائل اور 1 لوٹا، ایسا بولیں گے؟ 4 موبائل تھے، 5واں لوٹا، 5واں کیوں؟ جب جنس دونوں کی الگ، نو الگ، ارض الگ، جوہر الگ، عرض عام الگ، ہر چیز الگ، تو پھر معاملہ کیا ہے؟ اگر کوئی صاحب گاڑی میں بیٹھ کے جائے اپنے کتے کو لے کے، اور جس نے دعوت دی کہ میاں بیوی کو پوچھے گا آپ لوگ کتنے لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا میں، میری بیوی اور تیسرا میرا کتا، تو دعوت دینے والا ڈنڈے سے مارے گا، اتنا کر دیا مجھے سمجھ رکھا ہے، میں نے تیرے کتے کو تھوڑی نا دعوت دی ہے جو اسے تو تیسرا کہتا ہے۔ ارے ٹھیک ہے کتا ہے، گاڑی میں رہے گا، اس کی کوئی گنتی نہیں، کوئی وقت نہیں، کوئی حیثیت نہیں، کیونکہ بے زبان ہے جانور، کوئی اسے نوٹس نہیں لیتا ہے تو نہیں لیتا۔ مگر میرے دوستوں، یہ ادبھت واقعہ اس لیے کہ جب یہ بے زبان جانور دنیا داروں کو چھوڑ کر وفاداروں کا دامن تھامتا ہے، جب یہ دنیا والوں کو چھوڑ کر اللہ والوں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، اور جب ان کی صحبت اختیار کرتا تو یہ بے زبان جانور اللہ کے نزدیک اتنا محبوب ہو جاتا کہ اللہ اسے اپنے مقدس کلام میں عنوان بنا دیتا ہے، عنوان بنا دیتا ہے۔ چنانچہ رب تعالیٰ نے فرمایا سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ وَسَادِسُهُمْ كَلْبُهُم رجما بالغیب وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُم، لوگ کچھ کہیں گے، عنقریب لوگ کہیں گے کہ وہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا، کچھ کہیں گے وہ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا، کچھ کہیں گے وہ 7 تھے، 8واں ان کا کتا۔ مولا گنتی پوچھی جا رہی ہے ان کی، اور تو 7واں تیسرا ان کا کتا، 5واں ان کا کتا، 8واں ان کا کتا، ایسا کیوں فرما رہا ہے؟ تو آواز آئی، کہا سن، جب میرے نیک بندوں کی صحبت میں کوئی آ جاتا ہے تو جو ان کا حال ہوتا ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ۔ جو ان کا حال ہوتا ہے وہ ان کا حال۔ جنت میں جانے والا سب سے پہلا کتا جنتی یہی جس کا نام قطمیر ہے، اس لیے یہ کیا ہے؟ اوشوسنیہ ہے، عقل پنیہ ہے، ان انڈرسٹینڈیبل ہے۔ اب آؤ خواجاؤں کے خواجہ
ابھی جب میں خواجاؤں کے خواجہ کہوں تو انتظار کیے. حضرت سرکار خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ، وہ حسن بصری جو غریب نواز کے بھی پیر ہیں، غوث اعظم کے بھی پیر ہیں، بہاؤالدین نقشبند کے بھی پیر ہیں، رکن الدین ملتانی کے بھی پیر ہیں، جلال الدین جہانیہ جہاں گشت کے بھی پیر ہیں، وہ جو تمام سلاسل کے منبع و مرجع ہیں جنہوں نے مولا علی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں قسم ہے عزت رب کعبہ کی، جس کے قبضہ قدرت میں حسن کی جان، فرماتے ہیں کہ کربلا کا واقعہ، توجہ رہے، کربلا کا واقعہ اصحاب کہف کے واقعے سے زیادہ عجیب اور ادبھوت ہے. خدا کی قسم اگر مار کے کربلا مصطفیٰ کے زمانے میں آتا تو جس طرح آیات ان پر نازل ہوئی اسی طرح آیات اس پر بھی نازل ہوئی. نعرہ رسالت، اشرفی دولہ، اشرفی دولہ، جشن امام حسین، جشن امام حسین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. یہ اتنا ادبھوت کہ پیاسا اسے رکھا گیا جس کے قدموں میں ٹھوکروں میں پانی ہے. ورنہ دیکھ نبی کے بیٹے 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 حسین کے بیٹے کے بیٹے 12-13 بار غریب نواز کا پہرا تو یہاں کیا، مگر خواجہ نے پہرا برداشت نہیں کیا، کرامت دکھا دی. ایک سیکنڈ صبر نہیں کیا، اپنے خادم کو بھیجا اور کہا انا ساگر سے کہہ دے انا بھول گیا. حسن سنجری نے اسے بلایا، پورا ساگر میرے خواجہ کے گاگر میں آ گیا. حسین آپ نے کرامت کیوں نہیں دکھائی؟ آپ کے بچے بغداد میں کرامت دکھائیں، اجمیر میں دکھائیں، کلیئر میں دکھائیں، کچوچے میں دکھائیں، مارہرہ میں دکھائیں، مکے میں دکھائیں، مدینے میں دکھائیں، بغداد میں دکھائیں، دہلی میں دکھائیں، بدایوں میں دکھائیں. مولا حسین آپ نے کرامت کیوں نہیں دکھائی؟ ادبھوت اس لیے کہ خدا کی قسم حسین اگر حسین صرف اپنے بابا علی کی ذوالفقار کو زمین پہ گاڑ دیتے تو پورا کربلا سمندر بن جاتا، مگر حسین نے کرامت نہیں دکھائی. حسین اگر آسمان کی طرف دیکھ کے صرف رو دیتے تو خدا کی قسم ایسی بارش ہوتی کہ پورا عراق باڑھ کا شکار ہو جاتا، دوسرا طوفان نو آ جاتا، مگر حسین نے کرامت نہیں دکھائی. ارے حسین تو حسین، اگر جناب سیدہ سکینہ جو پیاس کی ماری اللہ تش کی صدا دے رہی تھی، اگر وہ اپنی اوڑھنی کو اچھال کر دریائے فرات کی طرف ایسے اچھال دیتی تو خدا کی قسم پوری نہر خیمے میں آ جاتی، مگر انہوں نے بھی کرامت نہیں دکھائی. ارے حد تو یہ کہ کسی نے جناب علی اصغر کو زمین پہ نہیں بٹھایا. تاریخ گواہ، تم پڑھو چاہے اہل سنت کی کتابوں کو پڑھو یا اہل تشیع. حد تو یہ ہے کہ خوارج نے بھی جو لکھا ہے تو سب نے یہی لکھا کہ کسی نے علی اصغر کو زمین پہ کربلا کے تپتے ہوئے روڑ پہ نہیں بٹھایا. 6 ماہ کے ننھے علی اصغر کو لوگ گود میں رکھتے، کبھی بابا حسین کی گود میں، کبھی ماں کی گود میں، کبھی ام یعلا کی گود میں، کبھی جناب سکینہ کی گود میں، کبھی زینب کی گود میں، کبھی بھائی سجاد کی گود میں، کبھی علی اکبر کی گود میں، کبھی قاسم کی گود میں، کبھی کنیزان اہل بیت کی گود میں، کبھی آوان و انصار اہل بیت کی گود میں. اور جب سب تھک جاتے تھے، رات ہو جاتی تھی تو ایک کپڑا باندھ دیا جاتا تھا، دونوں طرف سے اسے لٹکا دیا جاتا تھا، اس کپڑے میں جناب علی اصغر کو لٹا دیا جاتا تھا. وہی کپڑا آقا علی اصغر کا جھولا تھا، کوئی زمین میں نہیں بٹھاتا. معلوم ہے کیوں؟ کیونکہ سب کو پتا
کہ یہ کرامت نہیں، استقامت دکھانے کا موقع ہے۔ یہ اسلام پھیلانے کا نہیں، بچانے کا موقع ہے۔ اور یہ تو لڑنے والی ہے سر، 6 ماہ کے ہیں، انہیں اس جنگ کی حکمتوں کا علم نہیں ہے، انہیں مصلحتیں پتہ نہیں۔ اگر زمین پہ بٹھا دیا گیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بیٹھے بیٹھے اپنے بابا حسین یا بہن سکینہ کے سوکھے ہوئے پیاسے ہونٹوں کو دیکھ کر کہیں بے چین نہ ہو جائے، اور اس بے چینی میں کہیں اپنے پاؤں کی ایڑی دستے کربلا میں رگڑ نہ دیں۔ اگر رگڑ دیں گے تو اسماعیل کا پوتا ہے، کہیں دوسرا زمزم نہ جاری ہو جائے۔ یہ کسی نے کرامت نہیں دکھائی۔ یاد رکھنا، کرامت دکھانا اور استقامت دکھانا اور۔ غریب نواز نے کرامت دکھائی، مولا حسین نے استقامت دکھائی۔ کیوں؟ کیونکہ دونوں کی ڈیوٹی الگ تھی۔ غریب نواز بھارت میں اسلام پھیلانے آئے تھے، مولا حسین کربلا میں اسلام بچانے آئے تھے۔ پھیلانے کے لیے چمتکار کی ضرورت ہے، بچانے کے لیے ایثار کی ضرورت ہے۔ نہیں چھوڑیں گے، اس کا دامن نہیں چھوڑیں گے، واجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، نعرہ تکبیر۔ اسی لیے تو ہم حسین اور ان کی قربانی کو یاد کرتے ہیں۔ ارے جس نے مولا حسین پر ظلم کیا وہ یزید مٹ گیا، اس کی نسل مٹ گئی۔ کوئی آبادی میں اپنا نام بھی یزید رکھنا پسند نہیں کرتے، جبکہ جائز ہے رکھنا اسلامی نام۔ کچھ اولیاء اللہ بھی اس نام کے گزرے ہیں، لیکن شہرت میں ان کے ساتھ بال لگ گئے تاکہ تھوڑا سا فرق اعتباری موجود رہے۔ مٹ گئی نسل یزید اور یزیدیوں کی، مگر حسین ایسا پھیلے، ایسا چمکے، ہر دل میں حسین، ہر گھر میں حسین، ہر شہر میں حسین، اور دو سے بولو، ہر نگر میں حسین، ہند میں حسین، سندھ میں حسین، امریکہ سے لے کے آسٹریلیا تک حسین، رشیا کے پاکستان سے لے کے افریقہ کے جنگلوں تک حسین۔ ارے صرف چاپلوس مریدوں کے نعروں میں نہیں، بلکہ سچی بات یہ ہے کہ بستی بستی میں حسین، گلیا گلیا میں ہر دل میں حسین۔ اور اسی لیے ہم حسین کو یاد کرتے ہیں، کیونکہ جس دن حسین نے آنکھیں بند کی وہ اللہ کا دل، اس لیے یاد حسین ہمارا سرمایہ ہے، اسے کبھی اپنے سینے سے نکلنے نہ دینا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، رحمتوں کے تاج والے، تو جہاں کے راج والے، عرش کی معراج والے، عاصیوں کی لاج والے، یا حبیبی یا رسول اللہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔
چکلی کے وقت آنا چکلی کے وقت آنا کلمہ طیب پڑھانا مگر شیشہ سے بچانا اور کرسی میں لگانا ہم غریب شرم و بد ہیں تم غریب کامے حیا کیوں رضا مشکل سے بھری جب نبی مشکل گشا یا رب یا رب یا رب یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وأهل بيتك وأشرفك أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين خدا بندہ ملکہ بادشاہ کریمہ کار سازا بندہ نوازا دے نیازا مالک و مولا تو اپنے فضل سے اپنے محبوب کا سب کو خصوص آقا حسین اس فضل پاک کو قبول فرما یا الہ العالمین اس میں ہم سب کا آنا بیٹھنا سننا سنانا سب اپنے فضل سے قبول فرما اور ان نعمتوں اور سعادتوں کو تو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنا توشہ آخرت بنا اے اللہ پاک ہم سب کی خطاؤں کو معاف کرنا ہمارے گناہوں کو بخش دے مولا ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو بخش دے ہمارے اساتذہ اور مشائخ اور اہل خانہ بالخصوص رشتہ داروں کی خطاؤں کو معاف کرنا اس انتہائی پورا شوق دور میں اے اللہ پاک اس پرفتن ماحول میں اس وبائی مصیبت میں جہاں پوری دنیا ماری ماری پھر رہی ہے اے اللہ پاک تو ہم سب کو اس کورونا وائرس کی وبا سے محفوظ فرما جو نقصانات ہوئے وہ تو ہوئے لیکن مزید نقصانوں سے ہم سب کو بچا لے مولا ہم سب کی جان مال عزت و آبرو کی مولا حفاظت فرما ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا کر دے جو گزر گئے ان کی مغفرت فرما ثانیہ بانو بہت بیمار ہے مولا انہیں شفا عطا فرما اس بستی میں جو جہاں کہیں بھی بیمار ہے مولا جن کے گھر والے یہاں ہیں ان سب کو شفا عطا فرما مالک و مولا جو تیری رحمت کی جانب منتقل ہوئے انہیں اپنی رحمت میں پناہ عطا کر دے اللہ پاک فضل فرما کریمہ یا الہ العالمین امام حسین و جمیع شہدائے کربلا کے صدقے میں اے اللہ ہم سب کو بس اپنے در کا اپنی بارگاہ کا محتاج بنا کسی غیر کا محتاج نہ بنا ہمیں سچا نمازی بنا اپنے دین کا غازی بنا اپنے دیار کا مولا حاجی بنا ایسا بندہ بنا دے جیسا بندہ تجھے پسند ہے ایسا امتی بنا دے جیسا امتی تیرے محبوب کو پسند ہے ایسا غلام بنا دے جیسا غلام تیرے حسین کو پسند ہے کوئی بھی خطا ہو گئی ہو بے ادبی ہو گئی اس مجمع پاک میں تو معاف کر دے اور جن بچوں نے نوجوانوں نے کمیٹی کے لوگوں نے اس نامساعد ماحول میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا مولا اس کا 10 گنا انہیں عطا کر دے مولا اور اس بابرکت محفل کے طفیل پورے ماحول میں برکتوں کا نزول فرما دے اس پوری بستی کو آفات ارضی اور سماوی سے محفوظ و مامون فرما تجھے فضل کرتے نہیں لگتا بات نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار وبحرمت الفاتحہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما كما تحب وترضى بأن تصلي عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين ابن